فرمایا مجھے قیامت کے دن جتنا اس بات پہ فخر ہوگا نا کہ میں حضرت علی کی اولاد سے ہوں اور حضرت علی میری شفاعت کرے گی، فرمایا مجھے اتنا امید اور اتنا ہی یقین ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابو بکر صدیق بھی میری شفاعت کریں گے اور میں ان کی اولاد سے بھی ہوں۔ امام جعفر صادق کا نام آپ لوگوں نے کثرت کے ساتھ سنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں اور حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں۔ جعفر کا معنی ہے چھوٹی ندی، چھوٹا دریا، اس کو جعفر کہتے ہیں، اور صادق سچا۔ جعفر صادق کا مطلب علم کا وہ دریا جو سچے علم کا دریا ہے۔ چونکہ آپ کا تعلق آل رسول کے ساتھ ہے، امت کو حضرت امام جعفر صادق کے ذریعے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثیر علم نصیب ہوا۔ 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے ہم عمر ہمارے حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی تھے، وہ بھی اسی سن میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ 2 سال تسلسل کے ساتھ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے علم دین حاصل کیا اور امت تک پہنچایا۔ اس میں ایک ہمارے لیے بڑی خوبصورت مثال بھی ہے کہ جو صاحب علم ہیں، صاحب کمال ہیں، صاحب فضیلت ہیں، وہ اگرچہ عمر میں، زمانے میں، وقت کے لحاظ سے آپ کے برابر بھی ہوں، ان کی قدر کرنا اور ان سے فیض حاصل کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ جو اپنی عمر میں کسی کے ساتھ برابر ہوتا ہے نا، عموماً لوگ اس کی عزت یا وہ احترام جس کے وہ قابل ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیتے۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ میں میری عزت کیوں کریں تو میرا ہانی ہے۔ تو ہم عمر ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن صاحب مرتبہ ہونا، صاحب علم ہونا، صاحب فضیلت ہونا، تو اللہ جس کو رتبہ دے، جس کو فضیلت دے، اس کی فضیلت کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑی انسانیت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق سے علم حاصل کیا اور وہ ان کو اپنا استاد مانتے تھے۔ امام جعفر صادق کا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ جو سلسلہ نسب ہے 4تھی پشت میں ملتا ہے۔ آپ بیٹے تھے امام باقر کے، حضرت امام باقر بیٹے تھے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے تھے حضرت امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے تھے حضرت علی المرتضیٰ کے۔ یہ جو سلسلہ ہے نا آپ کا باپ کی طرف سے 4تھی پشت میں جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ ملتا ہے۔ اب اس سے اگلی بات سنیں کہ جو ماں کی طرف سے آپ کا سلسلہ ہے نا، ماں کی طرف سے وہ 4تھی پشت میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام فروہ ہے۔ حضرت ام فروہ بیٹی تھی حضرت محمد قاسم کی، اور حضرت قاسم بیٹے تھے حضرت محمد کے، اور حضرت محمد بیٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے۔ تو آپ ماں کی طرف سے 4تھے سلسلے میں 4تھی پشت میں حضرت ابو بکر صدیق سے ملتے ہیں۔ اور اس سے بھی ایک بڑی بات آپ کو عرض کر دوں کہ آپ کی پیدائش حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک آپ کی ماں کا سلسلہ، دوسرا جو آپ کی نانی ہیں وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی والدہ حضرت ام فروہ وہ بیٹی تھی حضرت اسماء کی، اور حضرت اسماء جو ہیں وہ بیٹی تھی حضرت عبد الرحمن کی، اور حضرت عبد الرحمن بیٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی جو پوتی ہے نا وہ حضرت امام جعفر صادق کی نانی تھی، اور اس بات پہ آپ بڑا فخر کرتے تھے، کہتے تھے میں وہ بندہ ہوں جو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں 2 مرتبہ پیدا ہوا، نانی کی طرف سے بھی اور دادی کی طرف سے بھی۔ اور یہ چیز ایک بڑی خوبصورت دلیل بھی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت یہ ہمارے پاس ایک دعویٰ بھی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے اور جو حضور کے اصحاب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آپس میں بڑے قریبی رشتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آپس میں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی ان خاندانوں نے آپس میں کسی قسم کے رشتے توڑے نہیں، رشتے جوڑے ہیں۔ ہمارے ہاں آل رسول کو ایک طرف کھڑا کیا جاتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کو ایک طرف کھڑا کیا جاتا ہے، اور ان کے آپس میں مقابلے کروائے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں کے لیے یہ تھا، فلاں فلاں کے لیے یہ تھا۔
ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت حضرت امام جعفر صادق کس طرح بیان کرتے ہیں، سنیے۔ ایک شخص نے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ جو دستہ ہوتا ہے تلوار کا، ہاتھ میں پکڑتے ہیں جو دستہ ہوتا ہے، اس دستے کے اوپر چاندی چڑھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مسئلہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جائز ہے، تلوار کے دستے پہ چاندی چڑھانا اور اس تلوار کو استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ اب وہ بندہ آپ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ چاندی چڑھانا جائز ہے، تو اس کی مجھے دلیل کیا دیتے ہیں؟ کیا قرآن مجید سے دلیل دیتے ہیں یا حدیث رسول سے دلیل دیتے ہیں؟ مجھے یہ کس طرح بتائیں گے بطور دلیل کہ یہ جائز ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے دلیل پتہ کیا دی؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تلوار کے دستے پہ چاندی چڑھانا جائز ہے، کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پہ چاندی چڑھائی ہوئی تھی۔ فرمایا میرے لیے حجت ہے حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل، میرے لیے حجت ہے۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی نا تو کہا آپ ابوبکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ ہوتے ہیں نا لڑائیاں کروانے والے، لڑائیاں لڑوانے والے، دور دور کرنے والے۔ اس نے کہا آپ ابوبکر صدیق کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ سنیے، آپ نے فرمایا میں ان کو صدیق کیوں نہ کہوں، میرے دادا کے نانا نے اپنی زبان سے انہیں صدیق کہا تھا، میں ان کو صدیق کیوں نہ کہوں؟ اور پھر فرمایا مجھے قیامت کے دن جتنا اس بات پہ فخر ہوگا نا کہ میں حضرت علی کی اولاد سے ہوں اور حضرت علی میری شفاعت کرے گے، فرمایا مجھے اتنا امید اور اتنا ہی یقین ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق بھی میری شفاعت کریں گے اور میں ان کی اولاد سے بھی۔